تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق الله العظيم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مطلقہ جو مدخول بہا ہو اور حیض آتا ہو اس کی عدت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کل پرسوں 2 دن میں نے تفصیل کے ساتھ اس آیت کے جو متعلقات ہیں، مضمون ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، پھر طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق بائنہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، کسی کو حیض آتا ہے، کسی کو نہیں آتا ہے، تو الگ الگ عدتیں ہیں ہر ایک عورت کی۔ اس لیے اس آیت میں خاص قسم کی عورت کی عدت کا تذکرہ ہے، وہ ہے کہ جس سے مرد اور عورت دونوں کی تنہائی ہو چکی ہو اور ساتھ ساتھ اس عورت کو حیض بھی آتا ہو، اس کی عدت کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ فرمایا والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے، یتربصن، وہ روکے اپنے آپ کو، بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک۔ ثلاثہ 3 قروء، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو حیض کے معنی میں بھی آتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے اس لفظ میں اختلاف ہے ائمہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طہر ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول زیادہ قوی اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عورت کو اگر جس پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے گی، اگر اس پاکی کے زمانے کو بھی اس طہر کو عدت میں شمار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت کم ہو جائے گا، پورے 3 طہر نہیں ہو پائیں گے۔ مثلا 1 دن کے بعد طلاق دی، 2 دن کے بعد دی، تو ظاہر بات ہے یہ 1 دن یا 2 دن یا 2 گھنٹے بھی اگر کم ہے تو 3 کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی، برخلاف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پاکی کے زمانے میں طلاق دی جائے، اس پاکی کا عدت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پاکی کے بعد جو حیض آئے گا وہ عدت کے اندر شمار ہوگا، پھر عورت پاک ہوگی، پھر اس کے بعد حیض آئے گا، 2 حیض ہو گئے، پھر پاک ہوگی، تیسرا حیض جیسے ہی شروع ہوگا اور حیض سے پاک ہوگی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس لیے لفظ ثلاثہ پر مکمل طریقے سے عمل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے دلائل اصول فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی 3 حیض ان کی عدت ہے۔ اب اگر 1 طلاق کسی نے دی ہے یا 2 دی ہے تو تیسرے حیض کے ختم ہونے سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہے بیوی سے، رجوع کا مطلب یہ ہے اس سے بات چیت کر لے، بوس و کنار کر لے، صحبت کر لے، یا اور اس کے جو طریقے ہیں، تو باضابطہ نکاح میں ایسے ہی رہ جائے گی، نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک طلاق دی تھی تو اب 2 باقی رہ جائیں گی، ان سے ہی نکاح میں چلتی رہے گی. 2 طلاق دے دی تھی تو ایک چونکہ ابھی باقی ہے تو ایک سے بھی نکاح جڑا رہے گا. کب؟ جب تک کہ وہ تیسرے حیض گزرنے سے پہلے اگر رجوع کر لیتا ہے طلاق رجعی کے اندر تو وہ باضابطہ نکاح میں رہے گی. ٹھیک ہے بھائی. اور اگر اس نے تیسری بھی دے دی، اکٹھی دی ہوں، چاہے 3 الگ الگ طہروں کے اندر دی ہوں، تو پھر یہ بینیفٹ جو ملتا ہے پھر یہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کیا چیز؟ أَن يَكْتُمْنَ، کہ چھپائیں ما اس چیز کو خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. اللہ کا ڈر خوف اگر دل میں ہوتا ہے تو انسان امانت اور سچائی اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہی نہیں ہے تو اس سے کوئی سچائی کی امید نہیں کی جا سکتی. یہاں ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو، شوہر نے ایک طلاق فرض کر لو پاکی کے زمانے میں دے دی، طلاق رجعی. اب عورت نے عدت گزارنی شروع کر دی. عدت اس لیے ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے. عدت کا مین مقصد ہی یہ ہے. چونکہ آپ اس سے پہلے مسئلہ سن چکے ہیں، اگر شادی ہو اور دونوں کی ملاقات کا وقت ہی نہ ملے تو شوہر اگر طلاق دے دے تو اس میں عدت ہے ہی نہیں. کیوں؟ جب اکٹھے ہوئے ہی نہیں تو بچے کی پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو عدت بھی کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. عدت ہے ہی اس وقت جب کہ دونوں کی تنہائی ہو چکی ہو. اب شریعت یہ کہتی ہے ہو سکتا ہے اس کا نطفہ اس کے رحم کے اندر رہ گیا ہو. اب اگر بچے کی پیدائش شروع ہو چکی ہے تو 2 مسئلے پیدا ہوں گے. ایک تو یہ کہ عورت کو ایک طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد اگر عورت اپنے حمل کو چھپا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شوہر سے چھٹکارا چاہ کر کے کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کو بھگانا چاہتی ہے کہ رحم تو ہے ہی نہیں. کیوں؟ اگر رحم بتائے گی بچہ ہے تو 9 مہینے تک اس کی عدت پہنچے گی، کیونکہ حاملہ عورت جو ہے اس کی عدت جب تک بچہ پیدا نہ ہو وہ عدت ہی کے اندر رہے گی. یہ مسئلہ میں کل بتا چکا ہوں آپ کو، ہے نا. تو اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر عورت عدت گزار رہی ہے نہ تو اپنے حیض کو چھپائے وہ، اور نہ اپنے بچے کو چھپائے. اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو کلیئر بتانا چاہیے کہ حمل ہے، تاکہ ٹھیک ہے عدت تو بڑھے گی اس شکل کے اندر، لیکن اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شوہر رجوع کر لے. 9 مہینے کا ٹائم تو لمبا ٹائم ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے تک بیوی اور شوہر جب دونوں الگ الگ رہیں گے، عدت گزر رہی ہے تو دونوں کو احساس ہوگا اپنی غلطی کے، تو ہو سکتا ہے پھر میل ملاپ کر لیں. اب عورت چاہ رہی تھی چھٹکارا کسی طریقے سے، اس نے سوچا ایک طلاق تو اس نے دے دی ہے، اب اس کے پاس رہنا نہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ اس کو تو ہم صفائی وفائی کروا لیں گے جو کچھ ہوگا، لیکن ہم اس کو بتا دیں کہ نہیں ہم حاملہ نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت چھپا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا اللہ آخرت پر ایمان ہے تو اس چیز کو چھپائے نا جو اس کے پیٹ کے اندر ہے. اگر اس کو یہ قتل کراتی ہے تو بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور بچہ اس شوہر کا ہے اور منڈ دیا کسی دوسرے کے سر جا کر کے کہ جناب آپ سے نکاح ہوا ہے، یہ تو آپ کا ہے، تو یہ بھی حسب نسب میں غلطی پیدا ہو جائے گی. اس لیے شریعت اس کو بہت اعتدال کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ اگر، اور اس میں یہ نہیں کہ شوہر کو کہا کہ تم چیک کرواؤ، ڈاکٹروں کی ٹیم اٹھا کر کے پھر نہیں، عورت کے ایمان کو گرمایا ہے شریعت نے کہ اگر اللہ آخرت پر ایمان ہے تو ایسا نہ کریں، بس تمہارے قول کا ہی اعتبار ہم کر لیں گے. بعض شکلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت 40-50 دن میں ہی کہہ دیتی ہے کہ مجھے تو حیض 3 آ چکے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عدت صحیح طریقے سے گزارے اگر اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے.
تو اس میں دو مسئلے اشارتاً بیان کیے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ چھپانے سے نقصان ہوگا۔ اگر یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو چھپانا نہیں چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں، احق، وہ اس بات کے زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کی عدت کے زمانے میں اگر وہ ہمدردی خیر خواہی کا ارادہ کریں تو ان کو واپس لوٹا لیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جس نے طلاق رجعی دی ہے، چاہے ایک دی ہو چاہے دو، اور جس میں رجوع کرنے کا شوہر کو حق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اگر ان کا دماغ درست ہو گیا تو انہوں نے آئندہ عزائم کر لیے کہ اب چک شک نہیں کریں گے اور بقیہ زندگی صحیح سکون سے گزاریں گے، تو واپس لوٹا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصلاح کی شرط ہے، ان ارادو اصلاح، اور اگر مقصد اصلاح نہ ہو بلکہ فساد ہو یا عورت کو تنگ کرنا مقصد ہو، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ایک طلاق دے دی، عورت نے عدت گزارنی شروع کر دی، جیسے ہی عدت پوری ہونے کا وقت آیا ایک دو دن پہلے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر عورت کو پریشان کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک طلاق دے دی، پھر اس نے عدت گزارنی شروع کر دی، پھر جب اس کی عدت کا وقت پورا ہونے کو آیا پھر اس سے رجوع کر لیا، یعنی ایک طریقے سے پریشان کر کے رکھ دیتے تھے عورتوں کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، اگر رجوع کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے کرو کہ اب ہمیں آئندہ زندگی صحیح گزارنی ہے۔ عورت کو خامخواہ پریشان کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ، اور عدت کے زمانے میں یہ جو مرد ہیں یہ زیادہ کیا ہو گیا کچھ نہیں ہے، چلو چھوڑو، چلا جائے گا وہ، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لوٹانے کے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آگے فرماتے ہیں اور ان عورتوں کی بھی اسی طرح حق ہیں مردوں پر، الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں ان عورتوں پر دستور کے مطابق۔ فرماتے ہیں دیکھو حقوق میں دونوں قریب قریب ہیں، برابر ہے، جیسے عورت کی ذمہ داری ہے اپنا گھر چلانا، سنبھالنا، بچوں کی پرورش، تربیت، یہ وہ، ایسے ہی جس طرح مردوں کے حق ان کے اوپر ہیں کہ وہ مردوں کی خدمت کریں، ان کے بچوں کو صحیح طریقے سے مطلب اخلاق سکھائیں، گھر کے اندر صحیح طریقے سے ماحول رکھیں، ایسے ہی مردوں کے اوپر بھی حق ہے کہ ان کے جائز اخراجات، نان، نفقہ، ان کی ضروریات کا مکمل خیال رکھیں۔ دونوں طرف سے حقوق برابر ہیں۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مردوں کا حق عورتوں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ مرد کی حیثیت ایک حاکم اور امیر کی طرح ہے، اور عورت کی حیثیت اس کے سامنے اس کے ایک محکوم کی طرح ہے، جیسے ایک امیر ہوتا ہے ایک مامور ہوتا ہے۔ اگر سب کو امیر بنا دیا جائے تو پھر ظاہر بات ہے مامور اور امیر کا فرق ختم ہو جائے گا، تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو تھوڑا سا حق زیادہ دے دیا ہے عورتوں پر۔ اسی کو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت حاصل ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں آئے گا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، چونکہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ تو شریعت نے بتلا دیا کہ عورت کی ذمہ داری کمانے کی ہے ہی نہیں۔ یہ جو کلچر ہماری سوسائٹی میں آیا ہے کہ عورت بھی کمائے، یہ طریقہ بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت اگر ماں ہے
تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا خرچہ برداشت کرے. عورت اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. عورت اگر بہن یا بیٹی ہے تو اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے. ہر شکل میں مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، عورت کی ذمہ داری کمانا نہیں ہے. اسی کو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں کے اوپر ایک درجہ فضیلت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز زبردست طاقت والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی زبردست طاقت حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ صرف زبردست ہی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے. حکمت کے مطابق بندوں کی پکڑ اور گرفت کرتا ہے، بغیر حکمت کے الٹپ پکڑ نہیں فرماتا. تو یہ آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. اس میں ایک خاص قسم کی جو عورت ہوتی ہے کہ جس سے دخول ہو چکا ہو اور اس کو حیض آتا ہو، اس کی عدت کا ذکر فرمایا. 3 حیض اس عورت کی عدت ہے. اور اس میں طلاق رجعی کے مسائل بیان ہوئے ہیں. طلاق بائنہ جس میں فوراً نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اس میں دوسرا نکاح کرنا پڑتا ہے الگ سے، وہ الگ مسائل اس کے آئیں گے آگے چل کر کے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی ازدواجی زندگیوں کو خوشگواری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا